یہ ہے کہ اگر اس کے مقابل واحد یا قیاس آ جائے اور اس لفظ خاص کتاب کے لفظ خاص اور خبر واحد یا کتاب کے لفظ خاص اور قیاس کے درمیان تطبیق و توفیق ایک معنی پر ان کو جمع کرنا ممکن ہو تو سب پر عمل کریں گے، ہے نا. لیکن اگر بغیر کسی تبدیلی اور کمی زیادتی کے لفظ خاص پر عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ایسی صورت میں خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے گا. یہ حکم نہیں ہے نا. حکم تو یہ ہے کہ خاص کے مطابق عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر واجب ہے. اس حکم کی وضاحت تفصیل کچھ یہ کر دی گئی ہے نا. اسی حکم کی یہ تفصیل ہے. اس کو اگر آپ امتحان میں لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ اس میں بڑا گڑبڑ کرتے ہیں، پورا ایک طرف سے اتار دیں گے، ہے نا. خاص کا حکم پوچھا گیا ہے تو یہ آیت لکھ دیں گے کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا قطعی اور یقینی طور پر ضروری ہے. اگر اس کے مقابل میں یہ آئے تو ایسا ہوگا، اور اگر تطبیق ممکن نہ ہو تو ایسا ہوگا. اسی طرح سے لکھ دیتے ہیں. آپ یہاں یہ یاد رکھیں کہ اگر یہ مانگا گیا ہے کہ خاص کا حکم تفصیل سے لکھیں، اگر صرف اتنا مانگا گیا کہ خاص کا حکم لکھیں تو جو بتا دیا وہی لکھنے ہو گئے. چیک کرنے والا ہے نا. جو سوال کیا ہے سوال کے مطابق آپ نے جواب دے دیا ہے نا. اور اگر یہ لکھا ہے کہ کتاب کے مطابق لکھیں، تفصیل کے مطابق تفصیل سے لکھیں تو اب سوال کا انداز بدل جاتا ہے. سوال سمجھنا بھی ضروری ہے نا. آتا ہے نا وقت کا کتاب الدراسی، سبق میں جو کتاب تمہارے چل رہی ہے اس کے مطابق لکھیں یا تفصیل سے لکھیں یا جیسا کتاب میں پڑھا ہے ویسا لکھیں. یہ سب سوال میں آتا ہے. تو اگر یہ تفصیل مانگی گئی ہے، کتاب کے مطابق لکھنے کو کہا گیا ہے، تو اسی کو آپ لکھیں گے کہ خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے. یعنی بیچ میں یعنی بڑھا دیں، بیچ میں یعنی بڑھا دیں. ہلو، ہاں میں آدھا گھنٹہ بعد بتا رہا ہوں. یعنی آگے بڑھا دیں حکم لکھنے کے بعد. یعنی اگر کچھ لفظ خاص کے مقابل میں خبر واحد یا قیاس آ جائے اور ان دونوں کے درمیان اور ان کے درمیان تطبیق و توفیق ان کو ایک معنی پر جمع کرنا بغیر کسی کمی بیشی کے لفظ خاص میں ممکن ہے تو سب پر عمل کریں گے. اور اگر تطبیق و توفیق ممکن نہیں ہے تو ایسی صورت میں خبر واحد اور قیاس کو چھوڑ دیا جائے. سمجھ رہے ہیں نا. اس لیے اس کا خیال رکھیے گا. میں ٹائم بہت بچتا ہے تو پھر میں بعد میں لکھواؤں گا. اب یہ خاص کی تعریف بھی ہو گئی، خاص کا حکم بھی ہو گیا، آپ پڑھ چکے. وہ مثالو، اس کی مثال خاص کی لفظ خاص ارشاد الہی ہے. یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. اللہ کے اس ارشاد میں اپنے آپ کو عورتیں 3 قرء تک روکے رکھیں. عورتیں اپنے آپ کو 3 قرء تک، جو لفظ ہے میں ابھی وہی بول رہا ہوں، 3 قرء تک روکے رکھیں. قدوری آپ پڑھ چکے ہیں ہے نا. جو جہاں اس کا بیان ہے وہ پڑھ چکے ہیں. ابھی تو آپ کتاب الایمان وغیرہ پڑھ رہے ہوں گے. تو
کتاب النکاح میں، کتاب الطلاق میں آپ نے یہ پڑھا ہوگا کہ مدخول بہا، غیر مدخول بہا اگر عورت ہے، اگر عورت غیر مدخول بہا ہے، کتنے لوگ اس میں غیر مدخول بہا سمجھتے ہیں؟ نہیں سمجھتے ہیں. کوئی ہے جو نہیں سمجھتا ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ سمجھ رہے ہو، اگر نہیں سمجھتے ہیں تو بتا دیں، میں بتا دوں گا. غیر مدخول بہا عورت اگر غیر مدخول بہا ہے، کسی نے اسے طلاق دے دی تو ایک طلاق ہی سے وہ بائنہ ہو گئی، اب رجعت وغیرہ کا بھی کوئی حق نہیں رہتا، نکاح سے نکل گئی. اس کے اوپر عدت بھی نہیں ہے، اس غیر مدخول بہا عورت کی کوئی عدت بھی نہیں ہے. اور اگر مدخول بہا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ یا تو وہ ان عورتوں میں سے ہوگی جنہیں حیض آتا ہے، یا ان عورتوں میں سے ہوگی جنہیں حیض نہیں آتا ہے. اب یہ نہ آنا عام ہے، پوری بحث میں سمیٹ دے رہا ہوں. نہ آنا یہ عام ہے، خواہ کمسنی کی بنیاد پر نہ آئے یا درازگی عمر کی بنیاد پر نہ آئے. تو اگر اسے حیض نہیں آتا ہے، مدخول بہا ہے، تو اس کی عدت 4 مہینہ. ایسے پڑھا ہے جب تو ہی 4 مہینہ کہے گا تب تو پوری جماعت غائب ہو جائے. 3 مہینہ ہے نا اس کی عدت. کس لیے پڑھا ہے تم نے؟ تو مدخول بہا جو حیض، جسے حیض آتا ہے نہیں آتا، اس کی عدت 3 مہینہ. اور اگر مدخول بہا ہے، حاملہ ہے، تو اس کی عدت وضع حمل ہے. یہاں جو انہیں بتانا ہے کہ وہ عورت مدخول بہا ہو، غیر مدخول بہا نہ ہو، ساتھ ہی ساتھ وہ ان عورتوں میں سے ہو جنہیں حیض آتا ہے. اس آیت کریمہ میں جو بیان ہے ان عورتوں میں سے ہو جو حاملہ نہ ہو، کیونکہ ان کا حکم الگ الگ ہے، سب کا الگ ہے. تو یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء میں کس عورت کا بیان ہے؟ جس عورت سے اس کے شوہر نے دخول کیا، خلوت صحیحہ پائی گئی ہو، اور اس کے بعد اس نے طلاق دی ہو، تو حیض بھی اسے آتا ہو اور وہ غیر حاملہ ہو، تو اس کی عدت کیا ہے؟ 3 قر ہے آیت کریمہ کے مطابق. اب قر مسئلہ سمجھ گئے؟ ہمارے نزدیک 3 قر ہے، یعنی 3 حیض ہے. یہ ہمارا مسئلہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک 3 طہر ہے، یہ ان کا مذہب ہے. ہمارا مذہب 3 حیض ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ لفظ ثلاثہ جو ہے یہ ایک لفظ خاص ہے. ثلاثہ یہ لفظ خاص ہے، 3 کے لیے اس کی وضع ہوئی. اس کی وضع ایک معنی 3، اس کے لیے اس لفظ کی وضع ہوئی ہے. کامل 3، پورے 3، اس میں کوئی کمی بیش نہیں ہوئی. ثلاثہ یہ لفظ خاص ہے، 3 کے لیے مکمل طور پر وہ 3 ہو، 3 کے لیے اس کی وضع ہوئی. لفظ خاص کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا کہ کمی بیشی کے بغیر اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. لہذا اس لفظ ثلاثہ پر عمل کرنا جو لفظ خاص ہے یہ کیا ہوگا؟ واجب ہوگا. اس پر عمل کرنا واجب ہے نا. لفظ ثلاثہ پر عمل کرنا جس کا معنی 3 ہے یہ واجب ہے. اور 3 پر عمل اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب قر کو حیض کے معنی میں لیا جائے. جب قر کو حیض کے معنی میں لیا جائے.
کیونکہ طلاق دینا کس حالت میں مشروع ہے؟ طہر میں مشروع ہے. جب طہر میں طلاق دے گا تو اس کے بعد جو حیض آئے گا ایک وہ، پھر اس کے بعد ایک، پھر اس کے بعد ایک. کوئی غیر مشروع طریقے سے طلاق دے دے، حیض ہی میں طلاق دے دے تو شریعت اس کو بیان کرنے کی مکلف ہے نا. جو مشروع طریقہ ہے یہ کہ طہر میں طلاق دے، اس کو بھی قدری میں پڑھے ہے نا. تو طہر میں طلاق دینا مشروع ہے. طہر میں طلاق دے دیا جب عورت پاک ہے، اس کے بعد 3 حیض مکمل ہو جائیں گے ہے نا. تو جب حیض کا معنی مراد لیں گے تو 3 پر عمل ہو پائے گا کہ کامل 3 ہو گئے. لیکن اگر قرء سے طہر کا معنی مراد لیں تو ایسی صورت میں طلاق کس میں مشروع ہے؟ طہر میں مشروع ہے. اور طہر میں طلاق دیا تو اس طہر کو شمار کریں گے. اس طہر کو شمار کیا تو وہ پورا ہے، ظاہر سی بات ہے کچھ زمانہ اس کا گزر چکا ہوگا. پھر اس کے بعد ایک طہر، اس کے بعد ایک طہر، 3 کامل ہوا. پہلا جو ہے اس کے کچھ حصہ گزر چکا ہے. اور اگر یہ کہیں جس میں طلاق دیا اس کو نہیں شمار کریں گے، بعد کے 3 تو زیادہ ہوگا. ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ تو لفظ ثلاثہ پر طہر مراد لینے کی صورت میں عمل نہیں ہو پا رہا ہے، اور وہ لفظ خاص ہے. بغیر کسی کمی بیشی کے اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہے. اور 3 کامل اس پر حیض مراد لینے کی صورت ہی میں عمل ہو پا رہا ہے، طہر مراد لینے کی صورت میں اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے قرء سے مراد کیا ہوگا؟ حیض. ٹھیک ہے، یہ ہمارا مطلب. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، سمجھ رہے ہو نا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب یہ ہے کہ طہر مراد. کیوں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دلیل یہ ہے کہ 3 سے 9 تک عدد معدود کا قاعدہ یہ ہے کہ اگر معدود مذکر ہے تو عدد کو مؤنث، اور معدود اگر مؤنث ہے تو عدد کو مذکر لایا جائے. ثلاث نسوۃ ثلاثۃ رجال، یہی ہے نا. یہاں ثلاثہ کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے کہ مذکر؟ مؤنث استعمال کیا گیا ہے. تو اس کا معنی کیا ہوا کہ معدود کیا رہے گا؟ مذکر رہے گا. قرء کا 2 معنی ہے، حیض اور طہر. ان دونوں میں سے حیض مؤنث ہے، ان دونوں میں سے حیض مؤنث ہے اور طہر مذکر ہے. تو ثلاثہ کو جب مؤنث استعمال کیا گیا ہے تو معدود جو ہوگا وہ کیا رہے گا؟ مذکر. طہر اور حیض میں مذکر کون ہے؟ طہر. لہذا ثلاثہ کو جو مؤنث استعمال کیا گیا اس کا تقاضا یہ ہے کہ قرء سے حیض مراد نہ ہو بلکہ طہر مراد ہو جو مذکر. ٹھیک ہے، دلیلیں دونوں کی اپنی جگہ پہ ہے نا. میں نے اسی کو کہا ہے کہ کہیں آپ کو یہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ امام شافعی کے مد مقابل ہو گئے. میں نے بھی بتایا نا اختلاف، لیکن آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں ان کے مد مقابل ہوں. اسی کو لوگ بیان کریں، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے وہ کہا ہے، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے. ہمارا مذہب ٹھیک ہے، ہمارا مذہب صحیح ہے، لیکن تہذیب بھی کوئی چیز ہے. وہ بھی امام ہیں، وہ آپ سے کتنے بڑے ہیں آپ کو پتا بھی نہیں ہوگا کتنے بڑے ہیں نا. تو ان کی رعایت بھی ضروری ہے، ان کا ادب و احترام بھی ضروری ہے. امام شافعی کا مذہب بھی آپ سمجھ گئے، اپنا مذہب بھی سمجھ گئے. اپنے مذہب کی ترجیح، اپنے مذہب کی ترجیح امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے نا کہ ثلاثہ مؤنث ہے تو قرء سے طہر مراد لیں گے جو مذکر ہے.
اس کے بارے میں ہمارے ائمہ یہ فرماتے ہیں کہ اس کے معنی سے کیا لینا دینا ہے نا، اس کے معنی سے ہمیں کیا لینا دینا ہے، خود اس لفظ کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے، خود اس لفظ کے بارے میں ہمیں دیکھنا ہے۔ ایسا ہوتا ہے کہ ایک معنی کے لیے دو لفظ ہوں، ایک مذکر ہو ایک مؤنث، جیسے ذہب اور عین دونوں ایک معنی کے لیے ہیں، حالانکہ اس میں سے ایک مذکر ہے ایک مؤنث، دونوں ایک معنی کے لیے۔ تو کر اگرچہ طہر اور حیض دونوں معنی میں استعمال ہوتا ہے، اس میں سے ایک مؤنث ہے اور ایک مذکر ہے، ہمیں اس معنی سے کوئی مطلب نہیں، لفظ کر سے مطلب ہے۔ ثلاثہ کو مؤنث استعمال کیا گیا تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ کر مذکر ہے، اس کے معنی میں کون مذکر ہے کون مؤنث ہے اس سے ہمیں کوئی مطلب نہیں، اور لفظ کر مذکر ہے، اس لیے اس کے معنی کے اعتبار سے تو ہر کو مراد لینے کی کوئی حاجت ہمیں نہیں ہے، اس کے معنی کے اعتبار سے تو ہر مراد لینے کی ہمیں کوئی حاجت نہیں ہے۔ لفظ کر مذکر ہے، اس کے مذکر ہونے کی بنیاد پر ثلاثہ کو مؤنث استعمال کیا گیا، ثلاثہ لفظ خاص ہے، اس لیے اس کے مطابق عمل کرنا بغیر کمی بیشی کے واجب ہے، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ طرح سے ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا پوری بحث ترجمہ۔ مثال اس کی مثال ارشاد الہی میں یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، عورتیں اپنے آپ کو 3 قرء تک روکے رکھیں۔ یہ بہت اختصار کے ساتھ بتا رہے ہیں، فإن لفظۃ الثلاثہ، اس آیت کریمہ میں لفظ ثلاثہ، اس آیت کریمہ میں لفظ ثلاثہ خاص یہ خاص ہے، یعنی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا، معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر اس کی وضع ہوئی ہے، وہ 3 ہے۔ خاص فی تعریف عدد معلوم، عدد معلوم کی تعریف میں تعین میں یہ لفظ خاص ہے کہ 3 کامل ہے، فیجب العمل بھی، جب یہ ایک خاص لفظ ہے معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر اس کی وضع ہوئی ہے، اس کا معنی ہے کامل 3، تو جب خاص ہے تو خاص کا حکم جو ہے وہ یہاں پر جاری ہوگا، اور خاص کا حکم یہ ہے کہ اس کے مطابق قطعی اور یقینی طور پر عمل کرنا واجب ہوتا ہے، فیجب العمل بھی، لہذا اس کے مطابق اس خاص کے مطابق عمل کرنا کیا ہوگا، واجب ہوگا۔ جب یہ ثابت ہو گیا کہ لفظ ثلاثہ خاص ہے تو اس کے مطابق عمل کرنا واجب ہوگا، اور یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ 3 پر کامل 3 پر عمل ہو، اسی صورت میں ممکن ہے جبکہ قرء کو حیض کے معنی میں لیا جائے، اگر حیض کے معنی میں نہیں لیں گے تو کامل 3 پر عمل نہیں ہو پائے گا، اس لیے ہمارے علماء احناف یہ فرماتے ہیں کہ قرء سے مراد یہاں حیض ہے۔ وَلَهُم مِّنَ الْأَقْرَاءِ، اور اگر قرء کو طہر کے معنی میں لیا جائے، قرء کو طہر کے معنی پر محمول کیا جائے، کما ذهب الیہ الشافعی رحمہ اللہ تعالی، جیسا کہ یہی امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مذہب ہے، اسی کی جانب وہ گئے ہیں، یہی ان کا مذہب ہے۔ کیوں ان کا یہ مذہب ہے کہ قرء سے مراد طہر ہے، بے اعتبار ان الطہر مذکر دون الحیض، وقد ورد الکتاب فی الجمع بلفظ الثانی، اس اعتبار سے کہ طہر مذکر ہے اور حیض نہیں۔ میں لفظی ترجمہ کر رہا ہوں، طہر مذکر ہے حیض مذکر نہیں، یعنی حیض مؤنث، اور قرآن مقدس جمع میں
لفظ تانیث کے ساتھ وارد ہوا بیان عدد میں، لفظ تانیث کے ساتھ قرآن مقدس میں یہ آیا ہے، قرآن مقدس میں یہ وارد ہے. تو جب قرآن مقدس میں بیان عدد میں قروء جمع ہے، ثلاثہ کا معدود ہے، اور ثلاثہ کو مؤنث استعمال کیا گیا ہے، تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا جو معدود ہے وہ مذکر رہے، اور اس کے معانی میں سے تو ہر مذکر ہے، حیض مذکر نہیں ہے، لہذا کر سے تو ہر مراد ہوگا، حیض مراد نہیں. دلہ تو جب اس کے معنی جو ہیں ان میں سے تو ہر مذکر ہے، حیض مذکر نہیں ہے، اور قرآن مقدس میں جمع میں لفظ تانیث کے ساتھ وارد ہوا ہے، دل علی انہ، تو اس کی دلالت اس بات پر ہو رہی ہے علی انہ جمع المذکر، یہ اس بات پر دلالت کر رہا ہے کہ وہ جمع مذکر ہے. کر سے جو معنی مراد ہے وہ کیا ہے؟ جمع مذکر ہے. اور جمع مذکر کون سا ہے؟ طہر. حیض یہ جمع مذکر نہیں ہے. تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مذہب ہے. میں نے پوری تفصیل کر دی ہے کہ ان کا مذہب ہے، یہاں صرف ان کی دلیل کو بیان کیا ہے کہ ثلاثہ کو مؤنث ہے، اس صورت میں معدود کو مذکر ہونا چاہیے، اور کر کے معانی میں سے طہر مذکر ہے، اس لیے طہر ہی مراد ہوگا، یہاں حیض کا معنی مراد نہیں ہو سکتا. یہ کہتے ہیں وَلَوْ هُمِّلَ الْأَقْرَاءُ عَلَى الْأَطْهَارِ، اگر کر کو طہر کے معنی میں لیا جائے، طہر پر محمول کیا جائے، لَزِمَ تَرْكُ الْعَمَلِ بِهَذَا الْخَاصِ، تو لفظ خاص ثلاثہ کے مطابق عمل ترک کرنا لازم آئے گا، یعنی لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پائے گا. جو اس کا تقاضا ہے، جو اس کا معنی ہے، اس معنی پر عمل نہیں ہو پائے گا. کیوں عمل نہیں ہو پائے گا؟ لِأَنَّ مَنْ حَمَلَهُ عَلَى الطُّهْرِ، اس لیے کہ جنہوں نے کر کو طہر کے معنی میں لیا ہے، لا یوجب ثلاثۃ طہار، اس صورت میں تین طہر واجب نہیں ہوتے، بل طہرین و بعض الثالث، کیونکہ طہر ہی میں طلاق دینا مشروع ہے، تو اس طہر کو شمار کریں گے تو دو طہر اور تیسرے کا بعض رہے گا، کامل تین نہیں ہوگا، لفظ ثلاثہ پر عمل نہیں ہو پائے گا. اور اگر اس کو شمار نہ کریں تو کامل تین اور چوتھے کا بعض ہو جائے گا. اس صورت میں بھی کامل تین پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے، لہذا طہر کا معنی مراد لینے کی صورت میں لفظ ثلاثہ جو خاص ہے، جس کے مطابق بغیر کسی کمی بیشی کے عمل کرنا واجب ہوتا ہے، اس پر عمل نہیں ہو پا رہا ہے. اس لیے طہر کا معنی مراد نہیں ہوگا بلکہ حیض کا معنی ہوگا. یہ مذہب احناف کی ترجیح ہے، وجہ ترجیح. اب تیسرے کا بعض وهو الذی وقع فیہ الطلاق، یعنی تیسرے کا بعض ہوگا جس میں اس نے طلاق دی ہے، جس طہر میں ظاہر سی بات ہے جس میں اس نے طلاق دی ہے وہ پورا نہیں ہوگا. طہر میں طلاق دینا مشروع ہے تو کچھ ساعت گزر ہی گئی ہوگی، تو وہ پورے کا پورا نہیں رہے گا بلکہ اس کا ساتھ ہو جائے گا. یہ بات ہو سمجھ گئے ہیں. اب اس کے کچھ احکام، یہ ایک قاعدہ بتا دیا، خاص کا کی تعریف، خاص کا حکم، ایک مثال ابھی دے دی. یہ تربصنا بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ یہاں حیض کا معنی مراد ہے، تین حیض عدت ہوگی ہمارے نزدیک، امام شافعی کے نزدیک تین طہر عدت ہوگی. اب اس اختلاف کی بنیاد پر بہت سے مسائل مستنبط ہوتے ہیں. اسی ایک اختلاف کے نتیجے میں کئی مسائل ہیں، چند مسائل کا یہاں یہ ذکر کر رہے ہیں. آپ سارے مسائل کو دوری میں پڑھ چکے ہیں، اخیر میں ایک دو مسئلہ آئے گا جس کو ابھی نہیں پڑھا ہے لیکن اس ششماہی میں اسے بھی پڑھ لیں. فیخرج علی ھذا، اس اختلاف کی بنیاد پر درج ذیل مسائل کی تقریر
اور ان کا استنباط و استخراج ہوتا ہے. وہ کیا ہے؟ حکم الرجعۃ فی الحیضۃ الثالثہ. تیسرے حیض میں رجعت کا حکم. ہمارے نزدیک جب شوہر میں طلاق دیا، 1 حیض 2 حیض تیسرا حیض، عدت پوری ہو گئی تیسرے حیض میں. جب تیسرا حیض گزر جائے گا تب عدت پوری ہوگی. ابھی تیسرا حیض چل رہا ہے، اس نے 1 یا 2 صریح طلاقیں دی تھی، کون سی طلاق پڑے گی؟ 2 طلاقیں صریح اگر کوئی اپنی عورت کو دے دے تو کون سی طلاق پڑتی ہے؟ بائن کی رجعی ہے. ہاں یہی تو پوچھنا تھا. پتہ نہیں کس جنگل سے پکڑ کے لایا گیا ہے. نیا ہے کہ پرانا ہے؟ نیا. رجعی صریح 1 ہو یا 2 ہو، کون سی طلاق پڑتی ہے؟ رجعی پڑتی ہے. تو 1 یا 2 صریح طلاقیں دے چکا ہے، حیض کے ذریعے سے عورت عدت گزار رہی ہے، 1 2 3 تیسرا چل رہا ہے، تو اب وہ رجعت تیسرے میں ہمارے نزدیک کر سکتا ہے نا. رجعت کر لے گا پھر اس کی بیوی ہو جائے گی، ہے نا. قول سے یا فعل سے؟ قول سے بھی فعل سے بھی سب پڑھ چکے ہیں، ہے نا. قول سے رجعت کرے یا فعل سے رجعت کرے، وہ تیسرے حیض میں رجعت کر سکتا ہے نا. امام شافعی کے نزدیک شوہر میں طلاق دیا، حیض آیا، پھر شوہر، یہ دوسرا ہو گیا، پھر حیض آیا، پھر شوہر، یہ گزر گیا، تیسرا ہے. تو 1 2 3 3 حیض تو 3 شوہر ہو گیا. تیسرا حیض آنے جب تیسرا حیض چل رہا ہے تو جب 3 شوہر ہو گیا، اگرچہ کامل نہیں ہو رہا، عدت پوری ہو گئی. اب تیسرے حیض میں وہ رجعت کر سکتا ہے ان کے نزدیک؟ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ تو نکاح دل گئی ہے نا. تو اس اختلاف کی بنیاد پر یہ ہوگا کہ تیسرے حیض میں احناف کے نزدیک طلاق رجعی دینے والا اس عورت سے رجعت کر سکتا ہے، شوافی کے نزدیک رجعت نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. ایک مسئلہ وہ تصحیح ہو نکاح الغیر وہ ابطال. اچھا، تیسرے حیض میں رجعت کا حکم، یعنی ہمارے نزدیک رجعت کر سکتا ہے. وہ زوال، اور اس حکم کا نہ ہونا امام شافعی کے نزدیک، یعنی رجعت ان کے نزدیک نہیں کر سکتا. وہ تصحیح ہو نکاح الغیر، دوسری عورت سے نکاح کا صحیح ہونا امام شافعی کے نزدیک. وہ ابطال ہو، اور ہمارے نزدیک باطل ہونا. 4 عورتیں اس کے نکاح میں ہیں، ایک کو طلاق دے دیا، عورت ابھی تیسرے حیض میں ہے تو ابھی اس کی بیوی ہے جب تک عدت پوری نہ ہو جائے. اس لیے اگر تیسرے حیض میں وہ ہے، نکاح کرے گا تو 5ویں سے نکاح کرنا لازم آئے گا. اس لیے ہمارے نزدیک کسی ابھی عورت سے نکاح نہیں کر سکتا ہے. امام شافعی کے نزدیک وہ نکاح سے چلی گئی، اب 3 ہی ہیں، اس لیے اگر وہ کرنا چاہے نکاح تو پھر 4تھی سے کر سکتا ہے. سمجھ گیا نا. وہ حکم الحبس والاطلاق، روکنے کا حکم اور آزاد کرنے کا حکم. اس کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ شوہر اپنی عورت کو اپنے گھر میں رکھے گا، بازاروں کی زینت نہیں بنائے گا. پڑھے ہیں نا. اور اگر وہ نہیں مان رہی ہے تو نفقہ نان و نفقہ نہیں پائے گا، زبردستی کر رہی ہے. پڑھے ہیں نا نفقہ کے بیان میں. تو اگر تیسرا حیض چل رہا ہے تو شوہر اسے روکے کرنا ہے نا، کہیں نہیں جا سکتی. اور تیسرا حیض چل رہا ہے، یہ ہمارے نزدیک روک سکتا ہے شوہر امام شافعی کے نزدیک. اب وہ اس کی بیوی نہیں رہی، جہاں چاہے جائے، ہے نا. وہ روک سکتا ہے اس کو، کہ جیسے کسی اجنبیہ کو نہیں روک سکتا ہے، اب اس عورت کو بھی وہ نہیں روک سکتا ہے، اسے آزاد کرنا. ٹھیک ہے. وہ حکم الحبس والاطلاق والمسکن والانفاق. حکم کیا ہے؟ طلاق دینے کے بعد زمانے عدت میں نان و نفقہ دینا، سکنا دینا، رہائش کے لیے جگہ دینا شوہر پر ضروری ہے. پڑھے ہیں نا. تو جب تیسرے حیض میں ہے تو ابھی عدت کا زمانہ ہے، اس لیے اس کو رہائش کی جگہ دینی ہوگی، اسے نان و نفقہ دینا ہوگا، اس سے چھٹکارا نہیں ہو سکتا ہے. والخلع والطلاق، ابھی اس کی بیوی ہے تیسرے حیض میں، اور جب بیوی ہے تو خلا بھی کر سکتا ہے. خلا کا معنی بھی پڑھ چکے ہیں کہ عورت کچھ مال دے کر کے اپنے آپ کو شوہر سے آزاد کر لے. خلا طلاق بائن ہے یا رجعی یا مغلظہ؟ بائن. اب سب یاد رکھنا ہے نا، اس میں ساری چیزیں تفصیل سے نہیں آئیں گی، جو پڑھا ہے سب یاد ہونا چاہیے.
اور جب ابھی اس کے عزت میں ہے، ابھی اس کی بیوی ہے، 2 طلاق دیا تھا شریف، ایک اور دے سکتا ہے، مغلطہ ہو جائے، ہے نا. اب عزت کیسے گزارے گی اس کو بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ عزتوں میں تداخل ہو جاتا ہے، وہ ہم اب نہیں سمجھائیں گے، بڑا بہت تفصیلی ہے، حضوری دیکھ لیں. وتزوج الزوج باختها، اچھا وتزوج الزوج باختها، اور شوہر اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے، شوہر اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. کس کے نزدیک؟ امام شافعی کے نزدیک، کیونکہ اس کی عزت پوری ہو چکی ہے. اس کی بہن سے نکاح، 2 بہنوں کو نکاح میں جمع کرنا صحیح نہیں، لیکن جب وہ نکاح سے چلی گئی تو اس کی بہن سے نکاح کر سکتا ہے. ہمارے نزدیک ابھی وہ عزت میں، اس لیے نکاح اس کی بہن سے نہیں کر سکتا ہے. تو اس کے علاوہ مزید 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے امام شافعی کے نزدیک. وہ 40 سوا، اس کے علاوہ مزید 4 عورتوں سے نکاح کر سکتا ہے. وہ احکام المیراث، میراث کے احکام، مع کثرت، اسی کو نہیں پڑھا ہے آپ نے، مع کثرت تعداد، اس کے ساتھ کہ اس کے احکام بہت زیادہ ہیں. تو میراث کے احکام اس کا یہ ہے کہ اگر طلاق دے دیا، ابھی تیسرے حیض میں عورت ہے، عزت گزار رہی ہے، شوہر کا انتقال ہو گیا تیسرے حیض میں، تو انتقال جب ہوا تو اس کی بیوی ہے کہ نہیں ہے؟ اس کی بیوی ہے، لہذا اس کے مالک کی وہ وارث ہوگی. اور وارث کے لیے وصیت کرنا صحیح نہیں ہے، ضروری نہیں، صحیح نہیں، لا وصیت لوارث، کسی وارث کے لیے وصیت کرنا صحیح نہیں ہے. اگر اپنی اس عورت کے لیے اس نے وصیت کی تھی، تیسرے حیض میں اس کا انتقال ہو گیا تو وہ وارث بن گئی، اس لیے وصیت کیا ہے تو وہ وصیت باطل ہو جائے گی، وہ وصیت صحیح نہیں رہے گی. تو صفا ہو گیا.